بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، ہم وہ جو تھیریز مارکیٹ میں زیر گردش ہیں اس پر آتے ہیں۔ یہ ذرا معاملہ مکال ہے۔ کون سی والی؟ یہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے۔ محسن نقوی والی۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ پرسنل معالج کو ایکسس دی جائے گی۔ پرسنل معالج کو فون کر کے اڈیالہ بلا لینا اور پھر ان کو ایک اور گاڑی میں بٹھا کے شفا بھیج دینا اور عمران خان کو پیمز لے جانا، اس سے جو عدالتی فیصلے کے امپلیمنٹ کرنے کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے توہین عدالت کا۔ دیکھیں، اب توہین عدالت لگانے کے لیے مواد عدالت کے پاس خوب سارا موجود ہے۔ اب اگر کوئی رکاوٹ، کوئی ایکسٹرنل فیکٹر رکاوٹ بن جاتا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ادروائز انف ریکارڈ موجود ہے عدالت کے پاس کہ وہ توہین عدالت لگا سکے، چاہے ایک پہ لگائے، چاہے آپ کے مطابق 3 پہ لگائے، آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق۔ لیکن تو ان کے نام دے رہا ہوں نا، جو پی ٹی آئی نے اپنی درخواست جن کے خلاف لکھی ہے، میں تو ان کا کہہ رہا ہوں، چیف کمشنر کا کہا ہے، جن لوگوں کو مینشن کیا، میں تو انہی کا بات کر رہا ہوں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان کا نام لے رہے ہیں۔ اب بحث یہ ہے کہ محسن نقوی کا نام کیوں نہیں لیا گیا۔ اب میرے خیال میں اس میں دونوں ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ پی ٹی آئی مسلسل انگیجمنٹ میں ہے اور تعلقات میں کوئی بہتری ان کے آپس میں پیدا ہوئی ہے۔ یعنی محسن نقوی پی ٹی آئی کو یہ یقین دلاتے چلے آ رہے ہیں، صحیح یا غلط، کہ آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، عمران خان رہا ہو جائے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اچھا یہ نہ کرو، احتجاج نہ کرو، لانگ مارچ نہ کرو، باہر نہ نکلو، ڈاکٹر سے بہن کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ تو مسلسل ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو ایک وجہ تو عین ممکن ہے، ہو سکتی ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا ہو۔ ویسے بھی محسن نقوی صاحب اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، وہ ایک معاملے میں تو وہ اتفاق کرتے ہیں نا دونوں، کہ سسٹم کو لیپس کرنا۔ تو جب دونوں کی رائے ہی ایک ہے موجودہ حکومت کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو۔ لیکن خیر، محسن نقوی صاحب کا پاسٹ پی ٹی آئی کبھی نہیں بھول سکتی۔ جو کارکنوں پر ظلم ہوا محسن نقوی صاحب کے زمانے میں جب وہ چیف منسٹر تھے، اور محسن نقوی صاحب نے دیکھیں نا، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو چیف منسٹر بنایا گیا ہو، نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہو، اور اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ تمہارے سیاسی مستقبل کی ضمانت یہی ہے کہ پی ٹی آئی ہارے، پھر ہی تمہارا سیاسی مستقبل آگے چلے گا۔ تو وہ کیوں نہیں، اس نے ہر حد پار کی پھر پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے، ہر ظلم کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، خواتین کو ہراساں کیا، کیا کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ محسن نقوی صاحب اس سسٹم میں وزیر داخلہ بن سکیں اور پھر آگے مستقبل میں جا کے اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے یہ کیا۔ یہ پی ٹی آئی کیسے یہ بھول سکتی ہے؟ اب ان کو لگتا ہے کہ جی یہ طاقتور ہیں، ان سے ریلیف لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے بات چیت کی جائے، ڈیل کی جائے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں بھائی آپ وہ کریں، عمران خان کہہ رہے ہیں آپ نے ان سے بات نہیں کرنی تو بس ٹھیک ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں تو پھر اسٹریٹ موومنٹ کریں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کریں تو پھر آپ لانگ مارچ کریں۔ پھر آپ کو اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ سبجیکٹ نہ دیکھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ سنتا ہے وہ۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اب کمنگ ٹو دیٹ تھیوری پر سے، یہ جو تھیوری ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے یا ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اس کی راہ ہموار کی، دو ہی چیزیں ہیں نا، دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے حکومت کی گردن پہ ننگی تلوار رکھ دی توہین عدالت کی، اور یہ وہ بھاؤ ہے جس سے حکومت کو ڈرا کر 28ویں آئینی ترمیم، چھوٹے صوبے، انتظامی یونٹس وغیرہ کا کام کروایا جائے گا، اور 28 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اور یہ 16 ستمبر سے پہلے جو اوریجنل ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رکھی تھی، یہ کام ان سے نکلوا لیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب میں اس تھیوری کو کیوں رد کرتا ہوں، میں یعنی کہ میرے پاس اب یہ میں پیورلی آن دا بیسس آف لائک انالیسس، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، توہین عدالت ان کے اوپر لگ جاتی ہے، جو لگ سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، یعنی توہین عدالت تو ہوئی نا، اگر عدالت چاہے انصاف کا ہتھوڑا اٹھائے اور برسا دے ان کے سر پہ، ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے بائی دا ورچو آف پرائم منسٹرز نااہلی، جو کابینہ ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ تحلیل نہیں ہوتی، پارلیمنٹ موجود ہے۔ اب اسی پارلیمنٹ سے آپ نے ایک نیا قائد ایوان منتخب کرنا ہے۔ اب کیا قائد ایوان نے اگر محسن نقوی نے ہونا ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آخر کار کیوں کر ووٹ دے گی محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، جبکہ وہ جاوید لطیف سمیت ڈھیر سارے ان کے لیڈرز جو ہیں وہ آج کل یہ کہتے پھر رہے ہیں، وہ ناصر بٹ نے نکل کے سب سے پہلے کیا کہا تھا،
جب ریاکشن جو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی حکومت کے خلاف ایک دفعہ پھر سازش جو ہے وہ شروع ہو گئی. جاوید لطیف کے آپ ٹویٹس اٹھا لیں, آپ ان کے مختلف لیڈرز کی, سوائے میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق کے کسی نے بھی اس فیصلے کو نہ ہضم کیا نہ ویلکم کیا, نون لیگ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. اور محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں, کل طلال چودھری نے کہا کہ یہ آزاد عدالتیں ہیں, یہ گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں نہیں ہیں, آزاد عدالتیں ہیں. آزاد عدالتوں کا فیصلہ بھی نہیں مانا. اب محسن نقوی صاحب کو ووٹ درکار ہے. ہم مفروضے پہ بات کر لیتے ہیں. جس طریقے سے ایک نان ممبر کے طور پہ ماضی میں اگر ایک بندہ الیکٹ ہوا اور اس کو پاس ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے جس میں اس نے پھر آگے کہیں سے الیکٹ ہونا ہے آفٹر بینگ الیکٹڈ ایز پرائم منسٹر, محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو ووٹ درکار ہوں گے. اگر نون لیگ نے ان کو ووٹ نہیں دینا تو پیپلز پارٹی کے ووٹ سے تو حکومت اور دیگر جماعتوں کے ووٹ سے تو حکومت بن نہیں سکتی, وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکتا. لا محالہ پھر آپ کو پی ٹی آئی جو ہے اس کا ووٹ چاہیے ہوگا. پی ٹی آئی کس صورت میں ووٹ دے سکتی ہے محسن نقوی کو؟ بالکل بھی نہیں دے سکتی. پی ٹی آئی کیسے دے سکتی ہے ووٹ؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ لہٰذا آئی ڈونٹ سی کہ محسن نقوی کو پی ٹی آئی کا کس سلسلے میں ووٹ چاہیے. محسن نقوی کو اگر نون لیگ نہیں دیتی, ہم اس مفروضے پہ بات کر لیں گے, انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو یا نون لیگ ووٹ ڈالے گی کپلڈ ود پیپلز پارٹی تو آپ پرائم منسٹر بنا سکیں گے, یا کپلڈ ود پی ٹی آئی آپ باقی جماعتوں کو ملا لیں گے, تب آپ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ووٹ بنے گا. نہیں, محسن نقوی صاحب دیکھیں, محسن نقوی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. تھیوری میں جان اس وجہ سے نظر نہیں آتی. لیکن یہ جو حکومت لیکن دوسری طرف میں یہ بتاؤں, اگر نون لیگ والوں سے کہا گیا کہ تمہارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ محسن نقوی ہے اور اس کو ووٹ دو, تو نون لیگ والے سارے اچھے بچوں کی طرح ووٹ دیں گے. یہ اس میں کوئی نہیں سر, کیا بات کر رہے ہیں. یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے سر, وہ محسن نقوی کو سینیٹر بنوایا, فیصل واڈا کو بنوایا. اب آپ کہیں گے چلو سینیٹر شپ کی حد تک تو قبول ہے بھائی, ان کو یہ بھی قبول ہوگا کہ بھائی منسٹریاں ملی ہوئی ہیں, وزارتیں ملی ہوئی ہیں, پنجاب میں وزارتیں الگ چل رہی ہے, آپ انکار کر کے چیف پنجاب چھوڑنا چاہیں گے؟ جس دن یہ نوبت آ گئی, ابھی تو چلے دور ہے یہ کہنا, لیکن جس دن یہ نوبت آ گئی کہ نون لیگ کے لوگوں کو محسن نقوی کو ووٹ دینا پڑا, وہ بے دلی کے ساتھ دیں گے, مگر دیں گے, کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا؟ اس کے نتیجے میں ان کو تمام منسٹریاں ملیں گی, گورنمنٹ ملے گی, اس کے نتیجے میں ان کو اپنا تحفظ ملے گا کہ کیسز نہیں بن رہے, چلو ملک میں تو رہ رہے ہیں. ان کو پنجاب کی چیف منسٹری میں چلتی رہے گی, وہ ملے گی, تو اس پہ غنیمت اختیار کر لیں گے. وہ کہیں گے چلو یار کچھ تو مل رہا ہے نا, غنیمت جانو اس کو. لیکن شہباز شریف جیسا اچھا پرائم منسٹر نہیں ملے گا. شہباز شریف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. دوسرا, جو آپ نے 28ویں آئینی ترمیم کروانی ہے وہ تو نہیں ہوگی نا سر. میں تو وہ سینیریو بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا سینیریو آ جاتا ہے کہ محسن نقوی کو ووٹ لینا پڑتا ہے. وہ تو ہم نے خیر یہ ہوتا دیکھا ہے کہ فیصل وابڈا کے کیس میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت لگی, میں عدیل سرفراز, آپ بھی شاید اس دن آئے تھے یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے, لیکن باقی بہت سارے کولیگز ہم وہاں پر موجود تھے. اور فیصل وابڈا کون سے فیصل وابڈا جو غالباً رؤف کلاسرا صاحب کے شو میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بھائی نیوٹرل بڑا بھائی کے پاس صرف ایک رنگ کی اور بیٹی کے پاس ایک رنگ کی پالش ہے, چھوٹا بھائی نیوٹرل پالش ہے, وہ صرف ایک رنگ کے جوتے چمکا سکتے ہیں, یہ ہر رنگ کے جوتے چمکا سکتا ہے. میاں محمد نواز شریف وہ لاغر, وہ کمزور گھوڑا ہے جو اکیلا بھی ریس میں دوڑے تو آخری نمبر پہ آئے گا. یعنی جو نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر, فرسٹ ایئر لیڈرشپ کے اوپر قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے یہ رائے رکھتا ہو, جب اس پہ توہین عدالت جو ہے وہ لگے, نون لیگ رجسٹر لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑی ہو کے صبح ہی صبح فیصل وابڈا کے پہنچنے سے پہلے فیصل وابڈا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہونا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں. تو نون لیگ کا یہ ٹریک ریکارڈ, خیر یہ تو میں اس بات سے کہ اگر نون لیگ کو کہا جاتا ہے if it comes to that maybe that is a possibility, بٹ میرا اپنی ذاتی رائے میں یا جو انالیسس ہے اس میں شاید یہ جو سارا معاملہ ہے, یہ جو آگ لگی ہے اور یہ جو دھواں اٹھا ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اٹس ناٹ فار وداؤٹ اے ریزن. پورا ملک ہل کے رہ گیا. آپ نے وہ جو جمود تھا اس جمود کو توڑ دیا ہے, آپ نے اس سے الائڈ بہت ساری اب آگے چیزیں آپ کو پیش بندی اس کی کرنی پڑ رہی ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ جو ننگی تلوار توہین عدالت کی حکومت کی گردن پہ رکھی گئی ہے, یہی تلوار ہے جس سے 28ویں آئینی ترمیم نکلے گی. اس تلوار جس میان سے نکلی ہے, اب اس میان سے 28ویں آئینی ترمیم برآمد ہوگی. واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں 28ویں آئینی ترمیم تو مجھے کچھ فاصلے پر ابھی دکھائی دیتی ہے. مجھے لگتا ہے اس سے پہلے بہت سارے معاملات چیزیں طے ہونی ہیں. اس سے پہلے ایک لانگ مارچ ہے پی ٹی آئی کا,
اس لانگ مارچ سے پہلے ممکنہ طور پر عمران خان کو دوبارہ اڈیالہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, شفا شفٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اڈیالہ سے. اس میں پی ٹی آئی اگر لانگ مارچ کرتی ہے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے 28ویں ترمیم سے پہلے, اس لیے مجھے لگتا ہے یہ قبل از وقت ہے اس بات پر تبصرہ کرنا, کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے. صوبوں کے معاملے پر اگر 28ویں ترمیم میں آنا تو پی ٹی آئی بھی تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی صوبوں کے حق میں ہے, مگر وہ کہتی ہے اس اسمبلی سے ہم نہیں کروائیں گے, اس اسمبلی کو ووٹ نہیں دیں گے صوبے بنانے کے لیے, اور 28ویں ترمیم کا اختیار اس اسمبلی کو نہیں دیں گے. تو فریش الیکشن اینڈ فری اینڈ فیئر ہاں, فریش اینڈ فیئر الیکشن کھیلن کو مانگے جا تو وہ کروانا ہے تو پھر یوں کرواؤ, نہیں تو نہیں. تو اس لیے مجھے یہ ابھی بہت مسائل اس سے پہلے نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں کیونکہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اب اکٹھی ہو گئی ہیں. 2 خبروں کو ملائیں گے, ایک انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے, پھر ایک راولپنڈی میں فوج بلانے کی خبر ہے, پھر ساتھ میں 2-3 اور پاسبلٹیز جو بنی ہیں ان کے اوپر ذرا ہم اگلی ویڈیو میں تبصرہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اسد اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.